السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی ڈر۔ آج ہم بات کر رہے ہیں حضور سیدنا جلال الدین جمال البحر معشوق ربانی ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ سرزمین دکن پر ویسے تو ہزاروں اولیاء جلوہ فرما ہوئے اور منشاء الہی کے مطابق بھٹکتی ہوئی انسانیت کے لیے رہبری اور رہنمائی کے فرائض انجام دیے، لیکن ان میں سب سے ممتاز اور نمایاں شخصیات سب قادریہ ہیں۔ یہ 7 بزرگ ہیں جو پیران پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے منزل شہزادے تاج الصوفیاء سیدنا عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد و امجاد میں سے ہیں۔ انہی سب قادریہ میں سے ایک عظیم بزرگ قطب ورنگل جلال الدین جمال البحر معشوق ربانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جس کا سلسلہ نسب 10 واسطوں سے حضور غوث پاک سے جا ملتا ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت 7 رجب المرجب 896 ہجری کو بغداد شریف میں ہوئی۔ آپ کے والد ماجد حضرت سید شاہ حسن عبد القادر ثانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ حضرت سید شاہ حسن عبد القادر ثانی رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے کے ایک بڑے عالم دین تھے۔ لوگ دور دور سے آ کر آپ سے علم دین حاصل کرتے تھے۔ حضور معشوق ربانی رحمۃ اللہ علیہ 12 سال کی عمر میں ہی اپنے والد سے علوم ظاہری سے فراغت حاصل کر لی اور اپنی والدہ سے قرآن مجید حفظ کر لیا تھا۔ آپ علوم ظاہری سے فراغت کے بعد علوم باطنی میں مصروف ہو گئے اور بہت کم وقت میں ہی آپ نے علوم باطنی میں کمال حاصل کر لیا۔ آپ کے والد ماجد کا یہ عمل تھا کہ جس بھی فرزند سے کوئی بھی کرامت کا ظہور دیکھتے تو فرماتے بابا آرام کرو، اور اسی وقت اس فرزند کی روح پرواز ہو جاتی۔ اسی طرح آپ کے کئی فرزندوں نے کم عمر میں ہی داعی اجل کو لبیک کہا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضور معشوق ربانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے صحن میں آرام فرما رہے تھے، اتنے میں ہی ایک بطخ آپ کو کاٹنے کے لیے آگے بڑھا۔ آپ نے اس بطخ کی طرف اپنے پیر سے اشارہ کیا، وہ بطخ اسی وقت مر گیا۔ یہ واقعہ آپ کی خادمہ نے دیکھا اور آپ کی والدہ کو بتایا۔ آپ کی والدہ نے اس خادمہ سے کہا اس کرامت کا ان کے والد کو پتہ نہ چلے۔ آپ کی والدہ نے آپ کے والد سے کہا کہ جلال الدین کو مدینہ منورہ کی زیارت کے لیے بھیجا جائے، اور آپ کے والد محترم نے آپ کو مدینہ منورہ جانے کی اجازت دے دی اور بیعت خلافت سے بھی سرفراز فرمایا۔ 16 سال کی عمر شریف میں حضور معشوق ربانی اپنے والدین کی اجازت سے 916 ہجری میں مدینہ منورہ تشریف لائے اور 2 سال قیام کیا، اور اسی دوران حج کے دنوں میں حج بھی فرمایا، اور یہیں سے آپ کی بے شمار کرامتوں کا ظہور ہو چکا تھا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ رات کے وقت روضہ منورہ کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے۔ روضہ منورہ کو تالا لگا ہوا تھا۔ آپ نے خدام سے کہا تالا کھول دیا جائے۔ خدام نے خلاف وقت عادت تالا کھولنے سے انکار کر دیا۔ آپ نے خدام سے فرمایا مجھے اسی وقت بارگاہ رسالت میں حاضری کا حکم ہوا ہے، لہذا تالا کھول دیا جائے۔ خدام نے کہا ہم تالا نہیں کھول سکتے، آپ خود ہی کھول لیجئے۔ حضور معشوق ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کر یا جدی کی آواز بلند کی اور تالا کھل گیا۔ روضہ مبارک سے یا ولدی کی آواز آنے لگی۔ آپ اندر تشریف لے گئے اور نماز فجر سے فارغ ہو کر واپس ہوئے اور مریدین معتقدین سے فرمایا بارگاہ رسالت سے مجھے معشوق ربانی کا خطاب ملا ہے اور حکم ہوا ہے کہ دکن جا کر اسلام کی اشاعت کروں۔ آپ نے مدینہ منورہ سے دکن کا سفر کیا اور راستے میں بے شمار کرامتوں کا ظہور ہوتا رہا۔ یہ کرامتوں کا ظہور دیکھ کر کئی کفار مشرکین نے آپ کے دست حق پر اسلام قبول کیا۔ آپ جب دکن تشریف لائے اس وقت دکن پر قلی قطب شاہ کی حکومت تھی۔ آپ نے سومارم میں قیام کیا جو کہ ورنگل سے 16 میل کے فاصلے پر ہے۔ آپ سومارم میں 12 سال ایک پہاڑ پر عبادت و ریاضت میں مشغول رہے۔ اس دوران بھی کرامتوں کا ظہور ہوتا رہا۔ پھر اس کے بعد آپ نے عرس جاگیر کا رخ کیا۔ اس زمانے میں اس کا نام قاضی پورا تھا۔ آپ جب عرس جاگیر تشریف لا رہے تھے 6 میل کے فاصلے سے ہی آپ نے اپنے نالین کو اتار دیا اور بڑے احتیاط سے قدم رکھتے چل رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر آپ کے ایک مرید نے عرض کیا حضور یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا
ہزاروں شہداء کی روحیں مجھ سے ملاقات کو آئی ہیں، کہیں ان کو تکلیف نہ ہو، اس لیے میں نے اپنی جوتی اتار دی۔ آپ عرس جاگیر پہنچ کر 12 سال ایک پہاڑ پر قیام کیا اور پھر بستی میں ایک زمین لی اور فرمایا یہی میری جائے مرقد ہے۔ آپ کے دست حق پر ہزاروں مومنین مرید ہوئے اور ہزاروں کفار و مشرکین ایمان کی دولت سے سرفراز ہوئے۔ 16 رجب المرجب 977 ہجری آپ کو شدید بخار آیا۔ آپ رات بھر قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف رہے۔ دوسرے دن صبح 17 رجب المرجب 977 ہجری بروز جمعہ صبح چاشت کے وقت آپ نے اس دار فانی کو الوداع کہا۔ اس وقت تک آپ 2 قرآن مجید ختم کر چکے تھے۔ آپ کا عرس مبارک ہر سال 22 رجب المرجب کو بڑے اہتمام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ ہزاروں زائرین عرس شریف میں شرکت کے لیے آتے ہیں اور آپ کے فیوز و برکات سے مستفیض ہوتے ہیں۔ 21 رجب المرجب کو ہر سال خانقاہ کی جانب سے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور عظمت اولیاء کے عنوان سے محفل کا انعقاد عمل میں لایا جاتا ہے، جس میں علماء اہل سنت کے بیانات ہوتے ہیں، جس سے زائرین مستفیض ہوتے ہیں۔